بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وسیم ستی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے افسوسناک واقعے کے حوالے سے جو کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے تمیر میں پیش آیا، جہاں پر ایک نوجوان کے ساتھ 4 لوگوں نے جنسی زیادتی کی اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنا کر اس کو مسلسل 1.5 سال تک ہراساں کیا جاتا رہا۔ یہ واقعہ ہے نومبر 2019 کا، جہاں پر ایک نوجوان جس کا نام حسنین ہے، وہ اپنے علاقے سے راولپنڈی آ رہا تھا اور اس کی ملاقات راستے میں ایک نوجوان جو کہ اس کے علاقے کا ہی تھا اس کے ساتھ ہوئی، اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جب وہ راولپنڈی آ رہا تھا تو راستے میں جو علاقہ تمیر آتا ہے وہاں پر اس نوجوان کو بہانہ بنا کر لے جایا گیا، اور وہاں پر پہلے موجود 3 لوگ جو تھے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ انہوں نے اس نوجوان کو مارا، اس کو پیٹا، اور اس کے بعد اسلحے کی نوک پر اس نوجوان کے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی، اور جنسی زیادتی کے دوران اس نوجوان کی انہوں نے جو ہے ویڈیوز بنائی۔ فیش ویڈیوز بنانے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ 1.5 سال تک بار بار یہ عمل دہرایا گیا، اور مختلف جگہوں پر جا کر مختلف اوقات میں جا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور اس کو دھمکیاں دی جاتی رہی، اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا، اور بار بار اس کو اس غلط کام کے اوپر اس کو اکسایا بھی کیا۔ اس کے بعد نوجوان نے کئی دفعہ ہمت کی اس واقعے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی، اپنے قریبی عزیز و اقارب کو، لیکن جب اس کو دھمکیاں دی گئی تو اس کے گھر والوں نے وہاں سے اپنی شفٹنگ کر لی دوسری جگہ پر۔ اس کے باوجود یہ جو ملزمان تھے یہ انہوں نے اس کا لحاظ نہ کیا اور بار بار اس کو تنگ کرتے رہے، اور بالآخر ان لوگوں نے اس کی جو ویڈیوز تھی ان کو وائرل کر دیا، اور جب اس ویڈیوز کو وائرل کیا گیا تو ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا، اور آخرکار اس واقعے کو اٹھایا گیا، اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ جو پورا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نوجوان جس کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے اس کو انصاف کیسے ملے گا، اس کو انصاف کیسے ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے ضلع قصور میں 2015 میں بھی اس طرح کے واقعات کا تذکرہ ہوا تھا، اور جب یہ خبریں سامنے آئی، جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہاں پر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی تھی، ان کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی جاتی تھی، اور ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا۔ نہ صرف بچوں کو بلیک میل کر کے بار بار ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، بلکہ ان کے والدین کو بھی بلیک میل کیا جاتا تھا اور ان سے پتہ بھی لیا جاتا تھا۔ اور جب انویسٹیگیشن وہاں پر ہوئی تو وہاں پر یہ بھی چیزیں سامنے آئی تھی کہ پولیس جو تھی وہ بااثر ملزمان کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جو وہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی ان ملزمان کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور یہ باقاعدہ پورا ایک گینگ جو تھا وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو کام کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کے جو والدین جب ٹی وی پر اپیئر ہوئے تھے تو ان لوگوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے اور ملزمان کے اثر سے اور ان کے خوف سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی لب کشائی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے ساتھ یہ بار بار یہ زیادتی کے واقعات پیش آتے رہے، اور یہ کوئی 1 سال یا 2 سال کا واقعات نہیں تھے بلکہ مسلسل 10 سالوں تک یہ واقعات پیش آتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے باقاعدہ پورنوگرافی کے حوالے سے بھی ایک بحث چل پڑی تھی، اور ایک باقاعدہ پورا ایک گروہ انٹرنیشنل لیول پر متعلق تھا جو کہ یہاں سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے نوجوانوں کے ساتھ باقاعدہ زیادتی کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور ان کو جا کے وہاں پر بیچا جاتا تھا۔ تو اس وقت اگر ان لوگوں کو اگر قرار واقعی سزائیں مل جاتی، اگر قصور میں ننھی کلی زینب کے ساتھ جب یہ جنسی زیادتی کا واقعہ جب پیش آیا تھا تو اگر اس مجرم کو سریعام اگر پھانسی دے دی جاتی، اگر اس کو ایسی دردناک سزا دے دی جاتی تو شاید لوگ دوبارہ یہ کام کرنے پر کی طرف جاتے بھی نہ اور کبھی اس کا تذکرہ بھی نہ کرتے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کا قانون ایسا ہے، پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پر جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو پولیس ضرور گرفتار کرتی ہے، لیکن گرفتار کرنے کے بعد جو ٹرائلز ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ جو ملزمان ہیں وہ بھاری بھرکم وکلاء کو اپنی فیسیں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد وہاں سے بآسانی بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا محض چند سالوں کی ان کو وہاں پر سزائیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ جو کیس ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ یہ قصور نہیں ہے، یہ پنجاب کا کوئی دور رفتہ علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، اور جس علاقے میں یہ کیس ہوا وہاں کے علاقے کا بھی جو شخصیت ہے وہ بھی اس وقت MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور نوجوان کا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور MPA وہاں پر ہیں۔ تو اگر اس معاملے کو
منطقی انجام تک اگر پہنچایا جائے تو یہ معاملہ بڑی بآسانی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس نوجوان کی زیادتی کی جو ویڈیوز ہیں وہ تقریباً ہر ایک شخص کے پاس موجود ہیں، اور وہ ویڈیوز ان شواہد کی بنیاد پر ان لوگوں کو قرار واقع سزائیں دلوائی جا سکتی ہیں، اور نہ صرف ان کو سزائیں دلوائی جا سکتی ہیں بلکہ عبرتناک سزائیں دلوا کر جو علاقے کے جو لوگ ہیں، جو اس کے جو قریبی عزیز جو ہیں اور جو اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ قانون کی بات کریں تو قانون بڑی باتیں کرتا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے بڑی باتیں کرتے تھے، اس کے علاوہ جب حکومت میں آ گئے اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں جنسی زیادتی کے جو لوگ تھے، ان کے جو ملزمان تھے، اس حوالے سے سریعام سزائے موت کی جو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے کیسٹریشن، یعنی اس کو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ملزمان، ان کو نامرد کرنے کے حوالے سے بھی اس کے اوپر قانون سازی کی گئی، لیکن وہ تھوڑا سا پیچیدہ عمل ہے، لیکن قانون کے اندر اس کی سزائیں موجود ہیں۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کی اگر شواہد اگر موجود ہوں، جیسے اس واقعے میں تو شواہد موجود ہیں، ویڈیوز کی فارم میں موجود ہیں، آڈیو کی فارم میں موجود ہیں، اور ان ملزمان کی ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو لوگوں کو کی ویڈیوز بنا کر ان کو ورگلا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان سے بتا لے رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز ان کی موجود ہیں۔ تو قانون اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ سزائے موت کا آپشن تو قانون میں نہیں ہے، لیکن وہ کچھ فردر کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کیس کو وہاں پر سزائے موت دی جاتی ہے، جیسے آپ نے زینب کا کیس دیکھا تھا، اس میں یہ ہوا تھا۔ لیکن جو پاکستان کا جو موجودہ جو زنا کا جو آرڈیننس ہے اس کی دفعہ 375 کے سیکشن 376 میں زنا کی سزا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سزائے موت اور کم سے کم سزا جو ہے وہ 10 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 25 سال ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں سزائے موت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان لوگوں کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ کچھ اکا دکا واقعات ایسے ہیں، کچھ چیدہ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آئی تھی کہ لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، اس کے علاوہ لوگ وہاں پر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس نوجوان کے حوالے سے اور اس واقعے کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے پیچھے اب لوگ کھڑے ہیں، اس کی پوری برادری کھڑی ہے، اور اس کے باوجود اگر ان لوگوں کو پولیس اگر FIR کٹنے کے بعد بھی اگر گرفتار نہ کرے تو پھر پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان جو ہے اٹھ جاتا ہے، اس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی لوگ سوالات اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ٹرائل کا عمل کیسے آگے بڑھتا ہے یہ بھی ایک بڑا اور عام سوال ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان جس کے ساتھ زیادتی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں، اس کے انٹرویوز جو ہونے تھے ہو گئے، لیکن اب میرے خیال میں اس کے انٹرویوز سے اب توجہ ہٹانی چاہیے، کیونکہ ایک نوجوان جس کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ ہوا ہے وہ اور اس کا خاندان پہلے ہی رنجیدہ ہیں، اس کا خاندان پہلے ہی دکھ کے عالم میں ہے، اور اوپر سے اگر ہم انٹرویوز بار بار اگر کرنا شروع کر دیں، اس کو چلانا شروع کر دیں، تو ان کے جو زخموں پہ جو ہے وہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا، اور اس نوجوان نے آگے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس نوجوان کے حوالے سے اگر ہم بار بار انٹرویوز کریں گے، بار بار اس کی چیز کا تذکرہ کریں گے ان چیزوں کا، تو شاید وہ نوجوان جو ہے اس کو آگے زندگی میں جا کے کافی پرابلمز کو فیس کرنا پڑے۔ بہرحال اس کا معاملہ جو ہے اس نے ہمت کی، اس کی والدہ نے ہمت کی، وہ لوگ میڈیا پہ آئے، انہوں نے آ کے کھلے عام بات کی، اور انہوں نے اس بغیر کسی پردے کے اس نے بات کی، اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو اس کا یہ بڑا پن ہے، اور اس کا جو بڑا پن ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر اس کو انصاف نہیں ملتا، آج اگر اس نوجوان کو انصاف اگر نہیں ملتا، تو پھر یہ لوگ میرے سمیت ہم سب لوگ یہ چیز سوچ لیں اور یہ چیز جان لیں کہ پھر اس کے بعد جس تک جو ایسے واقعات ہوں گے ان ملزمان کو بھی سزائیں نہیں ملیں گی، ان ملزمان کو بھی کفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا،